والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے دوست پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا کریم الوالدین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی قدر، آج 10 ذو الحج یوم النحر عید قربان، بڑا عظیم اور مبارک دن ہے، اور اس میں شاعر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شعار قربانی یہ ادا کی جاتی ہے. تو دشمنان اسلام وہ اسلام کے تمام جو احکامات ہیں ان پہ مختلف اعتراضات کر کے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، یہ حضور کے دور میں بھی جو یہود و نصارہ یا منافقین تھے ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں بہت سارے اعتراضات کرتے تھے. کبھی کسی مسئلے کے اوپر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، کبھی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے. لیکن اسلام وہ نور ہے کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتا، اور اسلام کا جو چراغ ہے اسے روشن اللہ نے فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے. اللہ اس نور کو خود پورا کرنے والا ہے. تو اسلام کے اندر اتنی طاقت خود ہے، اتنی پاور ہے، اور اتنے مضبوط دلائل اسلام کے اندر ہیں کہ ساری دنیا کے دشمنان اسلام بھی اسے مٹا نہیں سکتے. ہاں، وہ کسی کے پاس دلائل نہ ہوں یا کوئی آگے پہنچا نہ سکے تو وہ اور چیز ہے. تو قربانی بھی اللہ کے جو دین ہے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اسلام اللہ نے دیا ہے، اس میں ایک
شعار ہے قربانی کرنا، یہ شاعر اللہ میں سے ہے کہ مسلمان 10 ذوالحج کو مل کر عید پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نام پہ اپنے پسندیدہ جانور، اپنے خوبصورت جانور، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو اسلام ہے اس کے احکام یا قرآن سے لینے چاہیے یا مصطفیٰ کے فرمان سے لینے چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ جب آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نا تو عقل خود اتنی کامل نہیں کہ وہ اپنا خود فیصلہ کر سکے، عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ قرآن نے جو بات کی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ عقل کے گھوڑے نہ قرآن کے آگے دوڑانے کی ضرورت ہے، نہ مصطفیٰ کی سنت کے آگے دوڑانے کی ضرورت ہے۔ جو بات قرآن نے بتا دی ہے، حضرت مولا علی پاک شہریار اقلیم ولایت آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مسح کیا جاتا ہے نا، موزے اگر پہنے ہوں تو مسح کرنا چاہیے موزوں کے اوپر، وہ پاؤں کے اوپر والے حصے کا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر کسی نے سردیوں میں پہنے ہیں تو اسے پتہ ہے کہ موزوں کا مسح پاؤں کے اوپر والے حصے پہ کیا جاتا ہے، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ نیچے والا حصہ مٹی پہ لگتا ہے، نیچے والے حصے کے اوپر مسح ہونا چاہیے۔ کیوں جی، عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ پاؤں کا جو حصہ نیچے لگتا ہے مسح اس کا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسح کرنا چاہیے۔ تو مولا علی پاک یہاں فرماتے ہیں کہ اگر شریعت عقل سے بنتی ہوتی تو عقل کہتی ہے مسح نیچے والے حصے سے کیا جائے، لیکن رسول اللہ کی سنت کہتی ہے کہ مسح اوپر کیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے شریعت عقل سے نہیں بنتی، مصطفیٰ کے فرمان سے بنتی ہے۔ شریعت عقل سے نہیں، ہاں عقل شامل ہے ان باتوں کو سمجھنے میں، ان باتوں کو آگے پھیلانے میں، ان کی حکمتیں جاننے میں عقل کا ہے، عمل دخل ہے، لیکن عقل کلیاتاً شریعت نہیں ہے۔ اور پھر وہ بھی عقل جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی عقل کچھ نہ کچھ سمجھتی ہے، قرآن و سنت کے نکات کو سمجھتی ہے، اور جو بالکل بیچارہ میرے جیسا ہے تو وہ کہے کہ میں اپنی عقل سے دین کے احکام کو پیچھے کر دوں اور اپنی عقل سے فیصلہ کروں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو قربانی قرآن میں بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کی سنت بھی ہے۔ تو یہاں عقل کی وجہ سے آپ یہ نہ کہیں لو جی اتنے جانور آپ ضائع کر رہے ہیں، بھئی ضائع کب ہوتے ہیں؟ ضائع ہو رہے ہیں جانور؟ نہیں ضائع ہو رہے، یہ تو لوگ کھا رہے ہیں، لوگوں کے کھانے کے لیے ہیں۔ یا تو ہم ذبح کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں دریا میں یا نہر میں پھینک دیتے ہیں، پھر تو آپ کہیں ضائع ہو رہے ہیں۔ جب وہ حضور کی امت کھاتی ہے، بلکہ عید کا موقع وہ ہے یہ 3 دن، جس نے کبھی سال گوشت نہیں نہ کھایا، اللہ نے قربانی کے ذریعے اس کے گھر میں بھی گوشت پہنچا دیا ہے، اسے بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا۔ اگر دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو قربانی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، جو جانور پالتے ہیں انہیں بھی فائدہ ملتا ہے، جو چارہ کاشت کرتے ہیں انہیں بھی فائدہ ملتا ہے، جو جانور خرید کے آگے بیچتے ہیں انہیں بھی فائدہ ملتا ہے، جو جانوروں کے جو چمڑا ہے وہ آگے سیل ہوتا ہے، مدارس دینیہ کو بھی فائدہ ملتا ہے، پھر آگے اسی چمڑے سے بہت سی مصنوعات تیار ہوتی ہیں انہیں بھی فائدہ ملتا ہے، جو گوشت کبھی نہیں کھاتے بیچارے انہیں بھی گوشت مل جاتا ہے۔ تو یہ قربانیاں تو جو معاشی کیفیات ہے نا، حالات ہیں، انہیں بھی بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، دنیاوی بھی حکمتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ تو سب کو آتی ہے نا سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مصطفیٰ ہم نے تجھے اتنا دیا کہ کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا،
کوثر کہتے ہیں جس کی گنتی نہ ہو سکے، جس کی حد کوئی نہ ہو، جس کا حساب کوئی نہ ہو۔ فرمایا سب کو دیا ہے، حساب سے دیا ہے، بقدر، ایک حساب سے دیا ہے۔ لیکن جب یار کو دینے کی باری آئی نا تو فرمایا کوثر، مصطفیٰ گنتی ہم نے کر کے تجھے نہیں دیا، تجھے ہم نے جو دیا ہے، جو بھی کمال دیا ہے، گن کر نہیں دیا مصطفیٰ، ہم نے تجھے بے حد و حساب عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اگر کبھی کوثر پہ آپ غور کر لینا، خدا کی قسم یہ جھگڑے ہی امت کے ختم ہو جائیں۔ اگر کوثر کے اوپر کوئی غور کر لینا، یہ جو اینچی ٹیپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کو رب نے اتنا دیا اتنا نہیں دیا، تو کبھی کوثر کو پڑھ لے، تجھے پتا چلے گا رب نے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تجھے بے حد و حساب دے دیا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ لی ربی کا، فصلی لی ربی کا، ویسے سب کے لیے نماز کا حکم ہے، لیکن یہاں نہ جانے کیا معاملہ تھا، رب نے بات سب سے نہیں کی۔ آپ انا اعطیناک کا بھی صرف حضور کے لیے کہ تجھے کوثر دی، فصلی لربی کا، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، تو قربانی دے اللہ کے لیے، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہاں ساری بات محبوب سے ہو رہی ہے، یہاں سارا مخاطب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب قربانی بھی دیجئے، نماز بھی پڑھیے، تو نماز پڑھ، کیونکہ سارے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، سارے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن محبوب جب تو کہتا ہے نا، ہائے ہائے، تیرا کہنے کا جو انداز ہے وہ سب سے جدا ہے۔ سارے تعریف کرتے ہیں، ہمیں اتنی تعریف پسند نہیں جتنی تیری زبان سے اپنی تعریف پسند ہے۔ شاید اسی لیے کہا ہوگا قل ھو اللہ احد، محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، یا اللہ کسی اور سے کہلوا لے، خود کہہ دے۔ فرمایا نہیں، آج بات اس کی زبان سے کروائیں گے۔ محبوب کہے نا اللہ ایک ہے تو پھر توحید بھی توحید بنتی ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا محبوب آپ فرمائیے اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ قربانی کا حکم اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے ساری امت کو عطا فرما دیا، ساری امت کو عطا فرما دیا کہ یہ قربانیاں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور صحابہ نے ایک دن پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، حضور یہ قربانی ہے کیا؟ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے آگے سے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تواڈے ابا جی ابراہیم دی سنت ہے۔ اسے فضول کہنے والوں کہ یہ مال کا ضیاع ہے، تمہیں کیا پتا فضول خرچی کیا ہے؟ کیوں جی؟ فضول خرچی تو شیطان کا ساتھی ہے جو فضول خرچی کرے، لیکن میرے نبی نے جو کام کہا ہے اور کیا ہے وہ فضول خرچی نہیں، وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے آگے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور اس میں کوئی ہمیں فائدہ بھی ہے یا کوئی نہیں؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ایک فائدہ، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، بکل شعرۃ حسنہ۔ تو صحابہ نے کہا فصوفو یا رسول اللہ، حضور جو اون ہوتی ہے بڑے بال ہوتے ہیں، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کھال کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔
یہ ضائع نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کی، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے لیکن وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس روایت کی روشنی میں اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس آیت کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے قربانی واجب ہے۔ بولے قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں کہ اگر واجب نہ ہوتی تو حضور اتنی سختی نہ فرماتے کہ جو قربانی نہ کرے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے، اور ہر سال حضور فرمایا کرتے۔ کیوں جی؟ حضور ہر سال قربانی، ایک نہیں دو، بولے تو صحیح، دو قربانیاں حضور فرماتے، اور خود دینے کے وقت، قربانی کرنے کے وقت فرماتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یا اللہ یہ ہیں دو، قربانی قبول کر، میری بھی اسی میں ہے، میری آل کی بھی اسی میں ہے، میری ساری امت کی بھی اسی کے اندر ہے، میری امت کے لیے بھی قبول فرما لیں۔ اچھا، یہ عمل حضور کرتے تھے کہ امت کو یاد رکھا، کاش کہ امت بھی اپنے نبی کو یاد رکھے۔ اللہ، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ اگر انہوں نے نہیں نہ بلایا تو کیسا بے وفا امتی ہے کہ اسے بلا رہا ہے۔ جس آقا نے قربانی کرتے ہوئے بھی تجھے بلایا نہیں کہ یا اللہ میں تو قربانی کر رہا ہوں لیکن میری امت جو ہے سارے تو نہیں کر سکیں گے، کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ فقراء بھی ہوں گے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، تو میرے نبی نے ان غریبوں کے لیے بھی قربانی فرما دی، فرمایا میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما دے۔ اور پھر مولا علی پاک ہر سال 2 جانور ذبح کرتے۔ پوچھا کیوں آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے میں اپنے نبی کے لیے ایک کرتا۔ حضرت انس بن مالک 2 قربانیاں کرتے۔ پوچھا آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ کہا ایک اپنی کرتا ہوں، ایک اپنے مولا کی کرتا ہوں، ایک اپنے آقا کی طرف سے کرتا ہوں کہ اگر میرے حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے تو ہم امتی بھی تو سعادت مندی ہے کہ اپنے آقا کی طرف سے قربانی کر دیں۔ اگر کسی کو طاقت ہے میں اپنے حضور کی طرف سے قربانی کر دوں تو قربانی حضور کرتے۔ حالانکہ فقر کا عالم تھا، کپڑوں پہ پیوند لگاتے، حضور پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے، لیکن قربانی کرنے میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریغ نہیں کیا۔ ہر سال 2 قربانیاں۔ اور جب حضور نے حجۃ الوداع فرمایا، حج کی قربانی اور یہ قربانی تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قربانی تو کوئی جہاں بھی ہے اس نے کرنی ہے، لیکن جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے نا اس پہ قربانی فرض ہوتی ہے وہاں مینا میں کرنا، وہ صرف مینا میں ہے۔ کوئی ایک قربانی، کسی نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا ہے وہ ایک بکری ذبح کرے یا بکرا ذبح کرے یا اونٹ میں گائے میں 7واں حصہ کرے۔ حضور نے اپنی تمام ازواج جو ساتھ تھیں حج پر، حضور نے ان کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ 7 حصے ہوتے ہیں گائے، کتنے حصے؟ 7، ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور خود حضور نے کتنا ذبح کیا؟ مولا علی یمن سے 100 اونٹ لے کے آئے۔ تم فضول خرچی کہہ رہے ہو، میرے حضور نے وہ اونٹ، جب 100 اونٹ تھا، سرکار نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ 63 کتنے؟ 63۔ اور بتا بھی دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ ہماری عمر 63 سال ہے، 63 سال ہے۔ باقی جو بچے
کیوں جی؟ وہ مولا علی سے فرمایا تم ذبح کرو۔ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ بھی آپ نے نہر کرنا ہو، ذبح کرنا ہو، بڑا مشکل ہے۔ 5-7 بندے اس کو پکڑتے ہیں، اور پھر وہ بھی کبھی بھاگ جائے تو پھر اور تماشا لگتا ہے، کیوں جی؟ لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں لکھا ہے، جب حضور نے ذبح کیے نا تو چھری لے کے حضور خیمے سے باہر آئے۔ جتنے اونٹ لائنوں میں تھے ایک ایک اونٹ آتا اور بھاگ کے حضور کے سامنے گردن ایسے کر دیتا، حضور اسے ذبح کر دیتا۔ نہ باندھنے کی ضرورت پڑی، نہ جناب رسیاں ڈنگے مارنے کی ضرورت پڑی، نہ گرانے کی ضرورت پڑی۔ جب دیکھا کہ حضور خود ذبح کر رہے ہیں تو ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ پہلے حضور مجھے ذبح فرما دیں، مجھے نہر فرما دیں۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے فرمائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قربانیاں ہو رہی ہیں وہاں پر، تاکہ یہ اصل میں قربانی ایک سبق بھی ہے۔ قربانی کے اندر ایک سبق ہے، درس ہے، کہ آج آپ نے اپنا پسندیدہ جانور ذبح کیا ہے نا، تو پوری زندگی اپنی پسند اس کی پسند پہ قربان کرنی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو پھر قربانی ہے، اپنی پسند اس کی پسند پہ قربان کرنی ہے۔ کہ آج آپ نے ایک ایسا جانور ذبح کیا جو تندرست ہے، نہ کانا ہے، نہ اندھا ہے، نہ لنگڑا ہے، نہ جناب بالکل مرا ہوا کمزور ہے۔ آپ نے دیکھا کان بھی ٹھیک ہیں، اس کے جناب پاؤں بھی ٹھیک ہیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کی دم بھی ٹھیک ہے، سب کچھ دیکھ کر چیک کیا، سب کچھ چیک کیا ٹٹولا اچھی طرح۔ لیکن جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ دا کے بھی بڑے ماہر ہیں۔ وہ سینگ کو نا، کل ایک دوست کا آیا تھا فون کہ سینگ کو الفی لگا کر انہوں نے جوڑا ہوا۔ ایسی یہ سائنس ہے، ایسے انجینئر ہیں کہیں دنیا میں، وہ بکری کو بکرا بنا کے سیل کر دیتے ہیں۔ جو قربانی کے موقع پر بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، بدبخت انسان۔ جس سے دھوکہ ہوا اس کی تو ہو جائے گی، وہ بیچارہ تو مخلص ہو کے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تو نے جو 10-20 ہزار کے لیے دھوکہ دیا ہے نا، تیرے کھاتے میں یہ لعنت لکھی جاتی ہے۔ دیکھا صاف ستھرا ہے۔ حضرت براء بن عازب یہ حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کون؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ جو ہمیں حضور سے لنگر ملا ہے نا، ہم وہ آگے دوسروں تک پہنچا دیں، جو ہمیں حدیث ملی ہے ہم آگے حضور تک اسے پہنچا دیں۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے، اگر تم میرے تلوار بھی یہاں رکھو گے نا، تلوار رکھو گے تو تلوار کے چلنے سے پہلے پہلے میں حضور کی حدیث بیان کر کے مروں گا۔ حدیث پاک حضرت براء بن عازب کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی نہ کرنا۔ 4 قسم کے جانوروں کا یہاں ذکر فرمایا، اور جب ایسے انگلیوں کا اشارہ کیا نا حضرت براء بن عازب نے، تو فوراً خیال آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلیاں بھی حضور جیسی ہیں، کیوں جی؟ تو ساتھ فوراً کہنے لگے، میں بتا تو رہا ہوں لیکن میری انگلیاں چھوٹی ہیں، حضور کی انگلیاں بڑی ہیں۔ یہ ادب ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ؟ 2 سال بڑے تھے، چاچا تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ عمر میں بھی میں بڑا ہوں اور رشتے میں بھی میں بڑا ہوں، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، کہنے لگے بڑے تو وہی ہیں۔ بول نہیں رہے، وہ کہتے نا عید والے دن تو بول پڑے، کہا بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ بڑے تو وہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ادب سے کہتے ہیں میری انگلیاں چھوٹی ہیں، حضور کی انگلیاں بڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا جانور 4 ہیں، لنگڑا، الارجاء البین ذلوھا،
ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور الاوراء البین اوروہا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ جانور کانا قربانی پہ بولے، یہ اسلام ہے نا، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، نبی کی یاد میں ہو تو کانا جانور نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی یاد میں کرنا ہو تو کانا نہیں لگتا۔ نبی کانا کیسے بن سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ المریضۃ البین مرضھا، ایسی بیماری جو بالکل ظاہر ہے وہ جانور ذبح نہ کرنا۔ جس کی بیماری نظر آ رہی ہے، بالکل بیچارہ مریض ہے اور کمزور ہے، اور آگے فرمائے اتنا کمزور دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ رہا ہو، جو بالکل مریل جانور ہے، وہ بھی قربان نہیں کرنا۔ کچھ دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہا ہے، جب کرنے لگو تو دل میں تھوڑی سی ایک دکھ پیدا ہو، کوئی تھوڑی سا ایک درد پیدا ہو کہ یار میں نے لاکھ کا لیا ہے، دیکھ لو 2 منٹ میں چھری پھیر کے میں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ پھر دل میں خیال آئے کہ یار اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ پہلے کہے دل کہ یار اتنا مہنگا جانور ایسی کر رہے ہو، اڑا رہے ہو، یہی ₹1,00,000 اس سے تمہارے کئی مہینے گزر جانے تھے، تمہارے کئی دن گزر جانے تھے۔ پھر دل میں آئے کہ میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں جس نے سب کچھ عطا فرمایا، اور میں تو اس مدینے والے واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے محمد کی سنت سمجھ کے میں ادا کر رہا ہوں۔ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ قربانی ایک بڑا فلسفہ اس کا، اللہ پاک ہمارے یہ قبول فرمائے جتنے دوست کر رہے ہیں، اور عید کی نماز پڑھ کے پھر آپ